محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف۔ ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے عامر بھائی کا۔ لیا سے فرماتے ہیں گھر میں تراویح اگر پڑھے تو باقی کمروں میں اقتدا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گھر میں آپ تراویح پڑھا سکتے ہیں، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ چند مقتدی آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں موجود ہوں۔ ہاں، اگر مقتدی بڑھ گئے ہیں تو آپ اپنے کمرے سے متصل کر کے ساتھ دوسرا کمرہ ہو یا برآمدہ ہو، اس میں لائن تقریباً جا سکتی ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کمرے میں جگہ موجود ہے، آپ نے کسی اور کمروں میں اسپیکر وغیرہ لگا کے رکھا ہے اور تراویح چل رہی ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ اتصال صفوف کی گنجائش رکھیں آپ۔ امجد خان بھائی فرما رہے ہیں آج کل ان نیوز چینل سے ایک مولانا صاحب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ مسجد میں نماز تراویح پڑھی ہیں اور باقی اپنے گھر میں پڑھی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ مولانا آدھا سچ بول رہے ہیں، مکمل سچ بولیں تو بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی تھی وہ کون سے دن تھے، ذرا یہ بھی تو بتا دیں۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں 1، 2 اور 3 کے دن تھے، جی نہیں، وہ 23، 25 اور 27 رمضان کے دن تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں میں 3 دنوں کے اندر تراویح پڑھی ہے، تو پھر آپ ان دنوں میں پڑھنے کی بات کریں، لیکن آپ نے آدھا سچ بولا ہے، آپ پھنس جائیں گے۔ اگر پورا سچ بولیں تو بات کھل جائے گی۔ اللہ کے رسول کا چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی تراویح پڑھانے کے لیے۔ صبح فرمایا کہ میرے صحابہ، مجھے پتہ تھا آپ لوگ میری انتظار میں ہو، لیکن میں نے اسی لیے باہر نہیں آنے کا ارادہ کیا، خشیت ان یفترض علیکم وخشیت ان یکتب علیکم۔ صحیح بخاری میں ہے، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ اللہ وحی اتار دیں گے اور تراویح آپ کے اوپر فرض ہو جائے گی، تو میں تراویح آپ پر فرض قرار نہیں دینا چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے نہیں پڑھانے کے لیے آیا۔ بس ابھی آپ ایسا کریں، اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنے گھروں میں پڑھنے کا حکم اس وجہ سے دیا تھا کہ وحی اتر آئے گی۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اپنے زمانے خلافت میں جمع فرمایا اور فرمایا اب ہم مسجد میں تراویح پڑھیں گے، تو صحابہ نے یہی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ حضور علیہ السلام نے تو گھر میں فرمایا تھا۔ حضرت عمر فرمان لگے تو حضور پاک نے آگے کیا فرمایا؟ تو فرمایا تھا کہ وہی اتر آئے گی، تمہارے اوپر فرض ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر فرمان لگے یہی میری دلیل ہے کہ اب نہ وحی اترنی ہے نہ اب فرض ہونا ہے، خاتم النبیین ہے حضور علیہ السلام، اب ختم نبوت ہے، اب نئی نبی نہیں آئے گا، نئی وحی نہیں آئے گی۔ اب حضور پاک کا اشارہ یہ تھا کہ جب وحی کا سلسلہ بند ہو جائے تو مسجد میں پڑھ لینا۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر، عمر جہاں آپ کا دماغ پہنچا ہم وہاں نہ پہنچ سکے۔ پھر صحابہ اور اہل بیت کے اجماع سے مسجد میں تراویح شروع ہوئی ہے، تو بات پوری کرنی چاہیے، ادھوری بات کر کے امت کو گمراہ مت کریں۔ جہاں زیب خان بھائی فرما رہے ہیں کیا موجودہ حالات میں ملازمین کو تنخواہ کی جگہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ آج صبح بھی مجھ سے ڈی اے خان کے ایک موبائل ڈیلر نے اس طرح پوچھا ہے، وہ کہہ رہے تھے میں اپنے ملازمین کو تنخواہ میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ آپ اس کو بلا عوض مالک بنائیں۔ یہ تو آپ تنخواہ میں دے رہے ہیں، تو عوض کے طور پہ آپ ان کو مالک بنا رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے ملازمین مستحق زکوٰۃ ہیں تو انہیں تنخواہ الگ دیں اور زکوٰۃ الگ دیں۔ حافظ محمد اگر بہت بڑا گناہ ہو جائے جس پر اللہ کی اور فرشتوں کی لعنت ہو تو سچے دل سے دعا مانگی جائے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ جی بالکل، توبہ کر لیں، گناہ معاف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد آپ دعا کریں، ضرور دعا قبول ہوگی۔ نعمان بھائی فرما رہے ہیں حاملہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اگر اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو؟ جی اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، وہ عام دنوں میں قضا کر لیں۔ سید طلحہ افتخار بھائی فرما رہے ہیں تراویح کی دعا کہاں سے ثابت ہے؟ بیٹا تراویح کی مخصوص دعا کوئی نہیں ہے، یہ جو لوگ آج کل پڑھتے ہیں نا یہ سبحان ذی الملک والملکوت، حدیث پاک میں اس طرح نہیں ہے۔ آپ یہ پڑھیں، یہ بھی ایک اچھی دعا ہے، آپ کچھ اور پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے۔
تیسرا کلمہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، دوسرا پڑھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تراویح کے بعد یعنی 4 رکعتوں کے بعد 25 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہوں، درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اسی لیے کسی ایک دعا پر اصرار کرنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ افتخار شاہ، موجودہ حالات میں اگر مسجد میں تراویح کی اجازت دے دی گئی ہو تو کیا اس کے باوجود تراویح گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ گھر میں پڑھیں، آپ نے منزل مضبوط کرنی ہے، آپ گھر میں پڑھیں، آپ کو مسجد پڑھانے کے لیے جگہ نہیں ملی، آپ گھر میں پڑھیں اور اپنے ساتھ شامل کر لیں باقی حضرات کو، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ فیضان طالب بھائی فرما رہے ہیں کیا ختم دلانا اسلام میں ہے؟ بیٹا ختم دلانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ تو اسلام میں ثابت ہے، اور آج کل جو لوگ ختم پڑھواتے ہیں بھی اس کھانے پہ پڑھ لو، اس کھانے پہ پڑھ لو، اس کھانے پہ پڑھ لو، یہ ایک بدعتی رواج ہے، اس سے بچ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ تیمور بھائی فرما رہے ہیں روزے کی حالت میں فیس بک چلانا کیسا ہے؟ بیٹا فیس بک چھری کی طرح ہے، چھری اپنے بکرے پہ بندہ چلائے تو جائز ہے، اور کسی اور کے بکرے پہ یا کسی حرام چیز پہ چلائے یا انسان پہ چلائے تو غلط ہے۔ فیس بک کی جائز چیزیں ہیں، آپ علماء حق کے بیانات شیئر کریں، اس کو آگے کریں، اس کو لائک کریں، سی فرسٹ کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور حق بات کا دفاع کریں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے لیے غلط ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ فیس بک پر سارا دن نہ بیٹھیں، ایک لیمیٹڈ ٹائم رکھیں، محدود وقت متعین کریں، میں نے 5 سے 10 منٹ یہ کام کرنے ہیں، بس وہ یہ کہ وہ کام کر کے پھر اپنی نماز روزے میں لگ جائیں، اپنی تلاوت عبادت میں لگ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ مہد سمیر بھائی فرما رہے ہیں امت پر جو حالات آتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے اعمال ہیں، کیا اس طرح کہنا ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل، اعمال کی وجہ سے اچھائیاں بھی آتی ہیں اور بندے کے اوپر برائیاں بھی آتی ہیں، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، باقی یہ کس جملے میں، کس پیرائے میں، کس وجہ سے کہا گیا ہے، اس کا پیش منظر، تہ منظر، پس منظر کیا ہے، یہ آپ لکھ کے دیں تو میں اس پر تفصیل دے سکوں گا۔ عفان حیدری بھائی فرما رہے ہیں تراویح سنت ہے یا واجب؟ جی سنت ہے بیٹا، سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ عبد الوہاب بھائی فرما رہے ہیں یوٹیوب پر آواز ریکارڈ سینڈ کرنا کیسا ہے، کیونکہ یہ آواز عورت بھی سنتی ہے، کیا مرد کی آواز کا سننا صحیح ہے یا نہیں؟ جی ضرورتاً اگر عورت سننا چاہے ضرورت کے طور پہ تو جائز ہے، مرد کی آواز وہ سن سکتی ہے، بلا ضرورت مرد نہ عورت کی آواز سنے نہ عورت مردوں کی آواز سنے۔ وقار احمد بھائی فرما رہے ہیں اگر حق مہر میں 5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ بیٹا اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک انگوٹھی بھی چاندی کی نہیں ہے اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس سیونگ موجود نہیں ہے اور سال گزر گیا ہے تو 5 تولے سونے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ محمد عمران بھائی فرما رہے ہیں کیا مسلمان مزدوری کی خاطر کسی چرچ کی تعمیر میں بطور انجینئر کمائی کو حلال سمجھے یا حرام؟ ہاں، ہر وہ چیز جس کو کفار اپنی عبادت سمجھتے ہیں، جیسے ان کے بت وغیرہ بنائے جاتے ہیں یا ایسی چیز، اس میں مسلمانوں کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں گرافک کا کام کرتے ہیں بھائی فرحان، میں نے ایک دن ان کی دکان میں گیا تو ان سے ایک بات کی، وہ اس وقت صنم بنائے ہوئے تھے، بت، تو میں نے ان کا کیا کہتے ہیں، میرے ہندو کمیونٹی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا، میں نے کہا بیٹا جس کو وہ خدا سمجھ کے کام کرتے ہیں میرے بھائی آپ یہ نہ کریں، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ ان کا اچھا بھلا خرچہ وہ پڑتا ہے، میں نے کہا خرچہ اپنے پلوں سٹو تے کو بیٹاؤ، تو اسے میں نے فوراً ختم کرا دیا۔ تو ایسی چیز میں شرکت ہمارے لیے مناسب نہیں ہے جس کو بطور معبود اور بطور عبادت گاہ کریں۔ محمد یحییٰ بھائی فرما رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ذرا یہ بتائیں، میں اب آپ کو لسٹ بتاتا پھر اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے ٹوٹتا ہے، اس سے ٹوٹتا ہے۔ سیاڑا بندہ عقل سے کام لے اور اپنی بات کر، بھئی مجھ سے یہ کام ہوا ہے جی، ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ آپ کو پورا مینیو چاہیے، مینیو آپ کو ہوٹل میں ملے گا، وہ بھی آج کل لاک ڈاؤن میں بند ہو گیا۔ فواد انصری بھائی فرما رہے ہیں گھر میں اکیلے تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ آپ مسجد نہیں آ سکتے، مجبوری شدید ہے یا کچھ وجوہات ہیں یا آپ معذور ہیں تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، پھر کون سا مسئلہ ہے آپ پر۔ محمد ذیشان بھائی فرما رہے ہیں تراویح میں اگر امام التحیات مکمل کرے اور پیچھے مقتدیوں نے ابھی مکمل نہ پڑھی ہو تو کیا مقتدیوں کی نماز مکمل ہو جائے گی؟ جی مقتدی امام کی اتباع کرتے ہوئے سلام پھیر دیں، مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی۔ محمد ارسلان بھائی فرما رہے ہیں موجودہ حالات میں اگر بیماری کی وجہ سے تراویح نہ پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ بیٹا تراویح نہ پڑھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محرومی ہے، لعنت دا بجا منہ تے، اور کیا ہے تو، لیکن پڑھنی چاہیے، تو بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔
ولی الدین کوہاٹ سے، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان سے سنا ہے اور نہ سوچا ہے، لیکن جنت کے دودھ، سیب اور انار کے بارے میں تو سنا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، وضاحت فرما دیں۔ صرف سیب اور اس کے بارے میں، انار کے بارے میں نہیں سنا، حور کے بارے میں بھی سنا ہے۔ تو میرے بھائی، جنت کی جو نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے، تو صرف انار، سیب اور حور، بس یہی نعمتیں ہیں، اور کچھ نہیں ہے وہاں۔ کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں نہ تمہاری آنکھ نے دیکھا ہے، نہ تمہارے کان نے سنا ہے، نہ تمہارے دل پر خیال گزرا ہے۔ جب دل پہ خیال ہی نہیں گزرا تو انار تو اتنے ہی کھانے بیٹھے تو اتنے ہی کھا سوں، وہ کچھ خاص نعمتیں ہیں جس کا آپ کو پتہ آتا بھی نہیں ہے۔ مومنہ چودھری، کال پر ایک دوسرے کو 3 دفعہ قبول ہے بول دیں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ جی بالکل، اس سے نکاح نہیں ہوتا بیٹا، اس طرح کی نکاحوں سے بچیں۔ اللہ نہ کرے آپ نے اس غلط دروازے کو کھول لیا، کل آپ کی اولاد بھی ہونی ہے تو ایک کم اللہ نسلہ کل کٹھیں دے، اسی وجہ سے آپ محفوظ رہیں، یہ کام مت کریں۔ محمد وقاص سعودیہ سے، رمضان المبارک کی شروع ہو چکا ہے، اس میں کون کون سے اذکار کیے جائیں؟ بیٹا، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ پہلے عشرے میں آپ رحمت مانگیں، دوسرے میں اللہ سے مغفرت مانگیں، تیسرے میں جہنم سے آزادی مانگیں۔ اب پہلا عشرہ چل رہا ہے تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو کثرت سے پڑھیں اور کثرت سے اللہ پاک سے مانگیں۔ انوار الحق، کیا تراویح میں سامع سماعت کرنے والا قرآن کھول کر سن سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل غلط ہے، اگر ایسی بات ہے تو نہ امام دی نماز بچ سی اور نہ اس کی آگے اپنی بچے گی۔ جو امام اس کو لقمہ لے رہے ہیں، اس حرکت سے محفوظ رہنا چاہیے۔ وہ حافظ کون سا ہے جو قرآن کھول کے نماز میں سن رہا ہے؟ وہ حافظ نہیں ہے، وہ اللہ حافظ ہے، تو حافظ کو سامنے ٹھہرائیں، اللہ حافظ کو نہ ٹھہرائیں۔ عمر بھائی فرما رہے ہیں کیا بندہ روزے کے ساتھ مسواک کر سکتا ہے، کیونکہ مسواک کڑوا بھی ہوتا ہے؟ بابا، کڑوا ہو یا میٹھا ہو، جو بھی ہو، مسواک روزے کے ساتھ جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اس پر۔ محمد راضی قریشی، کیا گھر کے اندر مائک میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر گھر میں آپ کا مجمع زیادہ ہے تو آپ مائک میں پڑھ لیں، اور ویسے قاری بننے کا شوق ہے تو پھر آپ کو مائک نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ سے دوسروں کی نیند اور ان کی ترتیبیں آپ خراب کریں گے۔ محمد یاسین، اگر کسی بندے نے روزہ کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا اور اس نے یہ سمجھا کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے کھانا شروع کر دیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ میرا پتر، یہ کام تم نے خراب کر دیا ہے، اسی لیے اپنے روزے کو سنبھال کے بیٹھو۔ آج صبح کی بات ہے، اس طرح ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ روزے کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، بس وہ تو مسجد کی اذان ہی ختم ہو گئی تھی اور میں کھاتا پیتا رہا، تو اب کیا ہوا؟ میں نے کہا جی 2 باتیں ہیں، نمبر 1 آپ کا روزہ نہیں ہوا، نمبر 2 اب آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، احترام رمضان میں افطاری تک آپ نے پھر بھی رکنا ہے، نمبر 3 آپ کے اوپر قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ محمد مرتضیٰ، میری دعا میں خشوع نہیں ہے، کوئی وصیت فرما دیں۔ بیٹا، دعا میں خشوع آتا ہے حلال روزی سے، آپ اپنے روزی، اپنے رزق، اپنے کھانے پینے کو دیکھیں، اگر وہ حلال نہیں ہے تو حلال کر لیں، انشاءاللہ خشوع خضوع آ جائے گا۔ عبید مظہر بھائی فرما رہے ہیں ہم سعودیہ میں گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں، کیا مقتدی بیوی قرآن کھول کر سن سکتی ہے؟ یہ تو ہو گیا۔ نہیں بیٹا، مقتدی بیوی بن سکتی ہے، مقتدیہ بن سکتی ہے، وہ قرآن کھول کے نہیں سن سکتی۔ اگر آپ کی بیوی حافظہ ہے، وہ آپ کے پیچھے سن سکتی ہے آپ کی قرآن، لیکن غلطی زبان سے نہیں بتائے گی۔ التصفیق للنساء والتسبیح للرجال، حدیث پاک میں ہے، عورت اپنے ہاتھ پر الٹے ہاتھ سے تالی مارے گی، یوں تالی نہیں، الٹے ہاتھ پہ، یعنی جیسے ہاتھ باندھا ہوا ہے نا اس نے، تو الٹے ہاتھ پہ یوں تالی مارے گی تاکہ آگے امام اور اس کا خاوند سمجھ جائے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ منہ سے بولے گی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ محمد عامر بھائی فرما رہے ہیں 27ویں رات کو مخصوص کر کے ختم کرنا کیسا ہے؟ اس کا رواج بہت زیادہ ہے۔ نہیں، 27ویں کی بات ہے نہیں، آپ جب بھی چاہیں آپ ختم قرآن کر سکتے ہیں، وہ جفت رات ہو یا وہ طاق رات ہو۔ اور جفت اور طاق میں بھی میں ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے ہاں ایون اور آٹ یہ جفت اور طاق سمجھا جاتا ہے، 21 طاق ہے اور 22 جفت ہے، اور 23 طاق ہے اور 24 جفت ہے، یوں نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑی تفصیل موجود ہے۔ اگر 30 روزے ہو گئے تو پھر جفت اور طاق یہی چلے گا، 21 طاق ہوگا اور 22 جفت ہوگا، اسی طرح وہاں تک۔ اور اگر 29 روزے ہو گئے تو پھر جفت اور طاق کی ترتیب بدل جائے گی، پھر 21 آپ کے لیے جفت بنے گا اور 22 طاق بنے گا، پھر 23 جفت بنے گا اور 24 طاق بنے گا۔ تو مجھ سے ایک بندے نے یہ بات پوچھی تو میں نے بتائی، تو مجھے کہنے لگا مولانا یہ عجیب عجوبہ بتا دیا آپ نے۔
تو اس کا کیا معنی؟ پھر ہم جفت کو طاق اور طاق کو جفت، ایون کو آٹھ اور آٹھ کو ایون کہہ لیں تو ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ میں نے کہا بیٹا آپ سمجھو اس بات کی روح کیا ہے، اس بات کی حقیقت کیا ہے، وجہ اور ریزن کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات عبادت کرو، یہ نہ ہو کہ آپ جفت کے چکر میں سوئے رہو اور طاق کے چکر میں عبادت کرتے رہو اور معاملہ الٹ ہو جائے۔ تو ان میں سے کسی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ قدر کے بہت سے معنی ہیں۔ لیلۃ القدر، ہاں آپ لوگ سمجھتے ہیں لیلۃ القدر کا ایک ہی معنی ہے بے عزت والی رات، قدر والی رات۔ قدر کے عربی میں معنی ہوتا ہے تنگ ہو جانا، تنگی ہو جانا۔ اس رات اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ بڑھ جاتی ہے ان کے لیے۔ تو لیلۃ القدر کا معنی ہے وہ بابرکت رات جس میں فرشتے نازل ہوں اور زمین تنگ ہو جائے۔ فقدر علیہ قرآن کریم میں موجود ہے، تو یہ تنگی کے معنی میں ہے۔ تو لیلۃ القدر اتنے فرشتے نازل ہوں گے کہ زمین تنگ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ 21 ہو سکتا ہے وہ 22 ہو سکتا ہے وہ 23 ہو سکتا ہے وہ 24 الی آخری جہاں تک چلے گا۔ تو ہر رات عبادت کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ناظرین کی خدمت میں ایک بات کروں گا۔ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں چل رہی ہیں، اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے بارے میں ہی ذرا سوالات کی ترتیب ہونی چاہیے۔ اس میں عبادت ہے، روزہ ہے، اس میں عبادت تراویح ہے، اس میں عبادت اعتکاف ہے، اس میں عبادت جنت کو مانگنا ہے، اس میں عبادت جہنم سے پناہ ہے، اس میں عبادت لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اس بارے میں سوالات ہوں تاکہ رمضان ٹرانسمیشن کی صورت میں عوام تک رمضان المبارک کی باتیں جائیں۔ آپ اسی طرح کے سوالات لکھیے، اس کے بارے میں آپ کویسچن کیجئے تو اس سیشن میں انشاءاللہ اس کو نمٹایا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔